الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز توڑ دینے والے کام، اس سے متعلق آج کا ہمارا 15واں درس ہے۔ نماز کو توڑ دینے والے کاموں میں 5واں کام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کے بغیر بہت زیادہ اور مسلسل حرکت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز میں ضرورت کے بغیر بہت زیادہ اور مسلسل حرکت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی اصل حکم کے اعتبار سے کراہیت ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ نماز میں حرکت کرنا یہ ناپسندیدہ ہے جب تک اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر بھی نماز کے اندر جو حرکت کی جاتی ہے وہ 5 قسم کی ہوتی ہے۔ 5 قسم کی حرکت نماز میں ہوتی ہے۔ پہلی قسم حرکت کی فرض ہے، یعنی وہ حرکت نماز میں کرنا فرض ہوگا۔ کون سی ہے وہ حرکت؟ کہتے ہیں وہ حرکت جس پر نماز کی صحت، یعنی نماز صحیح ہونے کا دار و مدار ہو۔ ایسی حرکت کی جس کے کرنے سے نماز صحیح ہوتی ہو تو وہ حرکت کی جا سکتی، بلکہ وہ فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کو نماز کے دوران یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لباس پر کہیں گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، ٹوپی پر نجاست لگی ہے، لباس پہ کہیں نجاست لگی ہے، اور اس کو نظر آ جائے تو کیا کرے گا؟ فوراً حرکت کر کے اس کپڑے کو، اس لباس کو وہاں سے ہٹائے گا۔ تو یہ جو حرکت ہوئی نماز میں، یہ حرکت کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ گندگی کے جو ہوتے ہوئے نماز پڑھنا درست نہیں، تو اس کو ہٹانا جب ضروری ہے، فرض ہے، تو وہ اس کو ہٹانے کے لیے جو حرکت ہوگی وہ بھی فرض ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے نماز میں آ کر یہ بتایا تھا کہ آپ کی نالین یعنی جوتیوں پر گندگی لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فوراً نماز ہی میں اپنی دونوں جوتیاں، نالین تھی، وہ اتاری تھی اور نماز جاری رکھی تھی۔ تو نماز جاری تھی اور گندگی لگی ہوئی تھی، اور جب بتایا گیا آپ کو کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حرکت کی اور جوتیوں کو اتار کے سائڈ میں رکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حرکت جس سے نماز صحیح ہوتی ہو، ایسا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بتائے کہ آپ کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا واجب حرکت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں قبلے کی طرف ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن کسی نے بتایا کہ آپ قبلے کی طرف نہیں ہیں، تو آپ پھر حرکت کر کے پورا قبلے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ جو حرکت ہوگی یہ ضروری ہوگی، فرض ہوگی آپ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر آپ قبلے کے رخ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی حرکت ہے، پہلی قسم ہے جو فرض ہے، جس کا جو کس وجہ سے ہے کہ جس سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ دوسری قسم 5 قسموں میں سے نماز کے اندر جو حرکت ہوتی ہے وہ حرام ہے، جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ وہ کون سی حرکت ہے؟ نماز میں بہت زیادہ اور مسلسل حرکت کرنا بغیر کسی حاجت اور ضرورت کی۔ آپ کسی کو کوئی حاجت ضرورت نہیں حرکت کرنے کی، اور وہ حرکت کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ حرام حرکت ہے، کیونکہ ایسی حرکت نماز کو کیا کرتی ہے؟ باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اور جو چیز نماز کو باطل کرتی ہے، توڑتی ہے، وہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر رہے ہو اور مسلسل حرکت کر کے اور مسلسل جو ہے بغیر ضرورت کے زیادہ حرکت کر کے اس نماز کا، اس عبادت کا مذاق بنا رہے ہو، یا آپ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ مذاق بنا رہے ہو۔ تو یہ 2 قسم کی حرکت ہم نے ذکر کی ہے 5 قسموں میں سے۔ 3 حرکت اور ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔